رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نفلی عبادات میں وقت گزارنا چاہیے۔ فرائض عام دنوں میں بھی ہم لوگ بجا لاتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان جیسا گزاریں گے پورا سال ہمارا ویسے ہی گزرے گا۔ اگر ہم نے اس رمضان میں فرض عبادات کے ساتھ، واجب عبادات کے ساتھ، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے ساتھ کچھ نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ رمضان گزر جانے کے بعد پورے سال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور رمضان میں جن نفل عبادتوں کا ہمیں معمول بنانا ہے وہ کیا کیا ہیں؟ ایک تو اشراق کی نماز ہے، جو فجر کی نماز کے بعد مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ایک چاشت کی نماز ہے جو اشراق کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک اوابین کی نماز ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دن بھر کے دیگر نوافل ہیں، جیسے صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، اور صلاۃ التسبیح ہے، اور اسی طرح تحیۃ المسجد ہے، اور تحیۃ الوضو ہے، اور اس کے علاوہ ایک خاص نماز ہے نماز تہجد۔ بہت سارے لوگوں نے تہجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا ہے، ان کے جوابات میں آج آپ حضرات کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ چونکہ رمضان ہے اور رمضان میں نماز تہجد کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا سوال تو نماز تہجد کے بارے میں یہ کیا گیا کہ اس کا وقت کون سا ہے؟ تو جواب یہ ہے، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جو وقت ہے، یہ پورا کا پورا وقت یہ تہجد کا وقت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی نماز 8 بجے پڑھ لی ہے، اب 8 بجے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک 4:37 تک یہ جو وقت ہے، یہ پورا کا پورا وقت کیا کہلاتا ہے؟ تہجد کا وقت کہلاتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے صبح صادق کا وقت بدلتا رہتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، تو موسم کے اعتبار سے تہجد کا وقت کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا چلا جاتا ہے۔ آج کل کے حساب سے یعنی اپریل 2020 کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ 4:37 تک آپ سحری کر سکتے ہیں، تو صبح صادق بھی 4:37 کے بعد ہوتی ہے، تو اس کے اندر تہجد کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اور کب سے پڑھنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق کے اندر کبھی بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ ماہ رمضان ہے، اس لیے عشاء کے بعد تو ہم 2 رکعت سنت پڑھ کر، اور اس کے بعد تراویح کی 20 رکعت پڑھ کر، پھر 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا افضل وقت کیا ہے؟ نماز تہجد پڑھنے کا افضل وقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام نے فرمایا کہ تم بتاؤ، تم آدھی رات عبادت کرنا چاہتے ہو یا رات کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ عبادت میں لگانا چاہتے ہو،
یا رات کے 6 حصے کر لو، اس میں سے ایک حصہ تم چھٹا حصہ عبادت کرنا چاہتے ہو، تو اسی اعتبار سے جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کا ارادہ آدھی رات عبادت کرنے کا ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہے کہ آپ آخری آدھی رات تہجد میں گزارا کرتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آدھی رات تک آپ آرام فرما لیتے، اور اس کے بعد میں جو آدھی رات بچ جاتی ہے صبح کی اذان تک، اس وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے منتخب فرماتے اور اس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر آپ آدھی رات عبادت کرنا چاہتے ہیں تو رات کا جو آخری آدھا حصہ ہے اس میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو یہ آپ کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آدھی رات عبادت میں نہیں گزاری، بلکہ اس میں سے تھوڑا حصہ گزارا ہے۔ کبھی سفر میں تھک گئے یا آنکھ جو ہے دیر سے کھلی ہے، یا امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے رات کا آدھا حصہ نہیں بلکہ تہائی حصہ، یعنی پوری رات کے 3 حصے بنا لیے، اس میں سے جو آخری تیسرا حصہ ہے، تہائی حصہ ہے، اس میں آپ نے عبادت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کا وقت ہے 8 بجے، 8 سے لے کر 4:30 تک مان لیجئے تہجد کا وقت ہے، تو اس پورے وقت کا آپ 3 حصے بنا لیں۔ اس میں جو آخری تیسرا حصہ ہے اس میں آپ نماز تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے افضل ہے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ آپ 1/3 حصہ 1/3 آپ تہجد میں گزارنا چاہتے ہوں، تب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ رات کے 3 حصے کر لیں اور آخری حصہ آپ عبادت میں لگائیں۔ اگر آپ 1/3 نہیں بلکہ 1/6 آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، یعنی پوری رات کا چھٹا حصہ آپ عبادت میں لگانا چاہتے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ رات کے 6 حصے بنا لیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جتنے گھنٹے جتنے منٹ بنتے ہیں اس کے آپ 6 حصے کر لیں، اور اس کا جو آخری چھٹا حصہ ہے اس میں آپ عبادت کر لیں، یہ آپ کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یعنی آدمی رات میں سو کر اٹھے تبھی تہجد کی نماز شمار ہوگی، ورنہ اگر آدمی رات میں نہیں سویا، اسی طرح نماز میں مشغول ہو گیا یا رات میں کچھ کام کر لیا اور جاگتا ہی رہا اور 2 بجے 2:30 بجے اس نے تہجد کی نماز پڑھی، تو کیا یہ نماز تہجد میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے، نماز تہجد کے لیے رات میں سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سو کر اٹھیں گے تو اس میں چونکہ آدمی نیند کو قربان کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کو کچھ ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی رات میں ضرور سوئے اور پھر اٹھے اور کچھ نمازیں پڑھے تب جا کر کے وہ نماز تہجد کہلائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رات میں چاہے آپ سوئیں یا نہ سوئیں، اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک، یعنی فجر کی اذان کے اندر اندر آپ نے اگر نفل نمازیں پڑھی ہیں تو وہ سب کے سب تہجد میں شمار ہو جائیں گی۔ اگر صبح میں آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، رات میں آپ تھک گئے، اب آپ کی آنکھ صبح میں نہیں کھلتی ہے، آپ عشاء کے بعد ہی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 یا 10 یا 12 رکعت آپ نے تہجد کی نیت سے پڑھ لی تو آپ کی نماز تہجد ادا ہو گئی ہے۔ عشاء کے بعد بھی آپ حضرات تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صبح میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی تہجد کا جو افضل وقت ہے فجر کی اذان سے پہلے کا،
اسی وقت میں تہجد کی نماز پڑھنا کوئی ضروری یا لازم نہیں ہے، البتہ بہتر وقت وہ ہے، افضل وقت وہ ہے۔ کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں سو جاؤں گا آج تو تھکا ہوا ہوں اس لیے آنکھ نہیں کھلے گی، تو آپ کیا کریں، آپ عشاء کے بعد سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں آخر میں وتر کی نماز پڑھ لیں، یہ بالکل صحیح ہے، آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تہجد کے بارے میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وتر کی نماز پہلے پڑھنا ہے یا تہجد کی نماز پہلے پڑھنا ہے، تو جواب یہ ہے افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو آدمی رات میں عشاء پڑھ کر 2 رکعت سنت پڑھ کر سو جائے اور صبح میں وہ آدمی ضرور اٹھے گا، اس کو یقین ہے کہ میں صبح میں تہجد کے وقت میں اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو ایسے آدمی کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ وہ عشاء کے بعد وتر کی نماز نہ پڑھے، بلکہ وہ سو جائے اور رات میں جب تہجد کے لیے وہ 2 بجے یا 3 بجے بیدار ہو تو پہلے تہجد کی نماز سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد اخیر میں وتر کی 3 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر صبح میں آنکھ کھلنے کا یقین نہیں ہے بلکہ وہ سو بھی سکتا ہے اور اس کی وتر کی نماز چھوٹ سکتی ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد ہی وتر کی نماز پڑھ لے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو میں نے وتر کا مسئلہ بتایا ہے یہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کا مسئلہ ہے، ورنہ رمضان میں افضل اور بہتر یہی ہے کہ تراویح کی 20 رکعت کے بعد فوراً 3 رکعت وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائے۔ تو رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 20 رکعت تراویح پڑھ لیں اور اس کے فوراً بعد 3 رکعت وتر کی نماز پڑھ لیں۔ رمضان کے علاوہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس کا مسئلہ دوسرا ہے کہ اگر آپ کو تہجد میں اٹھنے کا یقین ہے تو آپ وتر کی نماز عشاء کے بعد نہ پڑھیں، بلکہ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر اخیر میں وتر کی نماز 3 رکعت پڑھیں۔ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، 2 رکعتیں ہیں یا 4 ہیں یا 6 ہیں یا 8، 10، 12، کتنی رکعتیں ہیں؟ تو احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صرف 2 رکعت پڑھی ہے، کبھی آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے، کبھی آپ نے 6 بھی پڑھا ہے، 8 رکعت بھی پڑھا، کبھی 10 بھی آپ نے پڑھا اور کبھی 12 رکعتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لہذا آپ 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک جتنا آپ سے ہو سکے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ 4 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اکثر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، کبھی 8 سے زیادہ پڑھ لیتے اور کبھی 8 سے کم پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ تہجد کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 8 رکعت کا اہتمام کیا کریں، اور کبھی 8 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ لیں، اور کبھی آپ کو وقت نہیں ملا، کم ہے یا بیماری ہے یا تھکان ہے تو آپ 8 رکعت سے کم بھی پڑھ لیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عادت جو آپ کو بنانی ہے وہ کیا؟ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کی آپ کو عادت بنانی ہے۔ یہی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیں ملتا ہے کہ آپ 8 رکعت کا
معمول بنائے ہوئے تھے 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز میں رکعتوں کی تعداد بہتر ہے یا پھر لمبی لمبی رکعتیں بہتر ہیں؟ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو تہجد میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے اور 12 رکعتیں 20 منٹ کے اندر پڑھ لیتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو صرف 4 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن وہ 4 رکعت کے لیے 20 منٹ کا وقت لگاتا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے تم چاہے تہجد کی رکعتیں کم پڑھو لیکن لمبی لمبی قرات کیا کرو، یہ تمہارے لیے افضل اور بہتر ہے۔ قرات جو ہونی چاہیے لمبی ہونی چاہیے۔ اب جس آدمی کو لمبی لمبی صورتیں یاد ہوں وہ آدمی تو لمبی لمبی قرات کرے گا، لیکن جو آدمی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھنے والا ہے وہ کس طرح کرے؟ تو علماء نے فرمایا تہجد کی نماز چونکہ نفل نماز ہے اس لیے ایک ہی رکعت میں 3 4 5 صورتوں کو ملا کر کے وہ پڑھ سکتا ہے، یا ایک ہی صورت کو 10 مرتبہ 15 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، بس وہی ایک صورت آپ کو یاد ہے مان لیجئے، تو آپ پہلی رکعت میں کیا کریں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اگلی رکعت میں 9 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اگلی جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے اس میں 8 بار 7 بار پھر 6 بار 5 بار 4 بار 3 بار، اس طرح ایک ہی رکعت میں آپ سورہ اخلاص کو یا کسی اور سورت کو 2 3 بار پڑھ لیں گے تو آپ کی رکعت کیا ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اور آپ کو تھوڑا نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، کیونکہ زیادہ دیر آپ کھڑے رہیں گے آپ کو تکلیف بھی محسوس ہوگی، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی عبادت کے اندر ایک مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آ جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ تہجد کی نماز میں زیادہ رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے کم رکعتیں پڑھیں لیکن لمبی لمبی قرات کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھا کریں۔ اب تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلتیں تو اس کی بہت ساری ہیں، میرے اس پر 2 بیانات ہیں، 2 جمعہ میں نے اس پر بیان کیا تھا، اب یوٹیوب پر ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ بہرحال تو تہجد کی ایک فضیلت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آدمی نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 4 فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ اس آدمی کا شمار صالحین میں ہو جاتا ہے، نیک لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نیک لوگ ہیں، اس میں آپ کا شمار ہو جائے گا، کیونکہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں گے تو آپ کا شمار کیا ہو جائے گا؟ نیک لوگوں میں ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کا کام آپ کریں گے آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا، لہذا آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے آپ کا شمار صالحین میں ہو جائے گا، نیک لوگوں میں ہو جائے گا، اور جب آپ کا شمار صالحین میں ہو جائے گا ایک اور خاص فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے ساری دنیا کے اولیاء دعا کریں گے۔ وہ کس طرح؟ التحیات میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات میں ہر چھوٹا ہر بڑا، نیک آدمی عالم جاہل ہر طرح کے لوگ التحیات میں یہ الفاظ بولتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ کیا ہے؟ السلام علینا، اے اللہ سلامتی نازل ہو ہمارے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اسی طرح اے اللہ تیرے صالحین نیک لوگوں پر بھی سلامتی نازل ہو۔ تو آپ چونکہ تہجد پڑھنے والے ہیں تو آپ کا شمار بھی کس میں ہو گیا؟ صالحین میں ہو گیا، اور التحیات کے اندر صالحین کے لیے دعا ہے،
لہذا آپ کے لیے بھی دعا ہے۔ تو ساری دنیا کے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، لہذا یہ بہت بڑی فضیلت ہے تہجد کی نماز پڑھنے سے۔ تو پہلی فضیلت کیا ہے؟ آپ کا شمار صالحین میں ہو جائے گا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے، آپ اللہ کے پی اے بن جائیں گے، پرسنل اسسٹنٹ جیسے بولا جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے، مثال میں دے کر سمجھا رہا ہوں، آپ اللہ کے قریبی بن جائیں گے، نزدیکی آدمی بن جائیں گے، کیونکہ 5 وقت کی نماز تو سب لوگ پڑھتے ہی ہیں، لیکن تہجد کی نماز خاص لوگ پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ اگر تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ بھی اللہ کے خاص بندوں میں ہو جائیں گے، اور جو اللہ کا خاص بندہ ہوگا وہ اللہ سے جو چاہے کام کروا سکتا ہے، اس کی ریکمنڈیشن چلتی ہے، اس کی سفارش چلتی ہے، وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ بالکل مٹ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہوں گے آپ ان سے توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے دعا کر کے معافی مانگ لیں کہ اللہ میں نے فلاں بڑا گناہ کیا ہے، فلاں پاپ کیا ہے، مجھے معاف فرما۔ اسی طرح اگر آپ نے لوگوں کو ستایا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، کسی کا مال چھینا ہوا ہے تو ان سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، ان کا جو بھی حق آپ کے اوپر بنتا ہے وہ حق واپس کر دیں اور ان سے معافی مانگ لیں، اور اللہ سے بھی معافی مانگ لے تو جتنے بڑے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو تہجد کا ایک فائدہ کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ تہجد کی نماز پڑھنے کا، گناہوں سے دور رہنے کی ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ تو آج میں نے آپ کو بتا دیا، تہجد کی نماز پڑھنے سے ایک اہم فضیلت کیا ہے؟ چوتھی فضیلت، گناہوں سے بچنے پر ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رات میں بندہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے 3 بجے 4 بجے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اور اس طرح وہ عادت بنا لیتا ہے، تو چند دنوں کے بعد جب گناہ کرنے کا دل میں اس کو ارادہ پیدا ہوتا ہے، دن میں آدمی بازار جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے، گناہ کی محفل میں جا رہا ہے، دل میں اگر خیال پیدا ہوا کہ چلو آج فلاں گناہ کر لو، شراب پی لو، زنا کر لو، تو کیا ہوگا؟ تہجد کی نماز چونکہ وہ پڑھنے والا ہے، اس کا نفس کہے گا، اس کا دل کہے گا، ارے بھائی تم تو رات میں 3 بجے اٹھنے والے ہو، اب تم نے یہاں لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کر لیا تو رات میں 3 بجے اٹھ کر کے تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ خیال اس کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا، اس لیے وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ بہرحال بہت ساری فضیلتیں تہجد کی نماز پڑھنے کی ہیں، اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، بڑا اچھا موقع ہے لاک ڈاؤن کا، اور رمضان کا بھی چل رہا ہے، اس لیے آج سے ہی آپ تہجد کا اہتمام کریں، اور رمضان میں اگر آپ نے پورے مہینہ تہجد کا اہتمام کیا یا جتنے دن ہو سکے آپ نے تہجد کی نماز پڑھی تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی آپ کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا ارادہ ہوگا، جیسی آپ کی نماز ہوگی اور جس انداز سے آپ نماز تہجد ادا کریں گے، اللہ پاک ویسے ہی آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور رمضان کے بعد بھی آپ کو فرض نماز کی بھی توفیق دے گا اور تہجد کی نماز کی بھی توفیق دے گا۔